الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالہ۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقہ میں لباس کے آداب سیکھیں گے۔ لباس کیا ہے؟ لباس زینت ہے، اور لباس سے ستر بھی چھپا پانا ممکن ہو پاتا ہے۔ لباس کی وجہ سے ٹھنڈی اور گرمی سے ہم اپنے جسم کی حفاظت کر پاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف آیت نمبر 26 میں بیان فرمایا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، کہ اے اولاد آدم کی اولاد، ہم نے تم پر لباس اتارا ہے جو کیا کرتا ہے؟ جو تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور تمہیں زینت بخشتا ہے۔ گویا کہ لباس کی دو اہم حکمت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارا ننگا بدن چھپ جاتا ہے۔ آپ تصور کریں کہ ایک انسان کے بدن پر اگر کپڑا نہ ہو تو کتنا اس کا اچھا سے اچھا خوبصورت جسم بھی بھدا لگتا، خراب لگتا ہے، لیکن لباس ہی ہے جو ایک انسان کو زینت بخشتا ہے۔ لباس سے جہاں شرمگاہ چھپتی ہے، اسی طریقے سے اس سے جسم اچھا بھی لگتا ہے، زینت بھی لباس بنتا ہے۔ اسی لیے جو لوگ لباس نہیں پہنتے ہیں، آج کے ڈیٹ میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پیدائشی بغیر لباس کے پیدا ہوئے ہیں تو ہم بغیر لباس کے ہی رہیں گے۔ یہ فطرت کے خلاف ہے، نیچر کے خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف ہے۔ اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی اور انہوں نے جنت کا پھل کھا لیا تو آدم اور حوا دونوں کے کپڑے اتر گئے، نافرمانی کی وجہ سے کپڑے اتر گئے، تو جنت کے پتے سے اپنے شرمگاہ کو چھپانے لگے تھے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ستر چھپانا یہ فطرت میں داخل ہے، نیچر میں داخل ہے۔ جو آدمی ستر نہیں چھپاتا اس نیچر کے ویرودھ چلتا ہے۔ لباس کے بارے میں اصل قاعدہ یہ ہے کہ ہر طرح کا لباس جائز ہے۔ لباس میں کوئی پابندی ہماری شریعت نے نہیں رکھی ہے، کیونکہ لباس ڈیپینڈ کرتا ہے عادت پر، اور عادت کے بارے میں ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ جہاں کہیں کی بھی کوئی عادت ہے تو اس عادت کو اپنانا جائز ہوگا، سوائے اس کے کہ وہ عادت اسلامی شریعت کے خلاف ہو۔ اگر اسلامی شریعت کے خلاف ہے تب اس عادت کو نہیں اپنایا جائے گا۔ اگر عادت اسلامی شریعت کے خلاف نہیں تو اس عادت کو اپنایا جا سکتا ہے۔ لہذا لباس میں بھی کوئی پابندی نہیں۔ جس ملک میں جہاں پر جو لباس پہنا جاتا ہے، اسلام نے اس لباس کو حلال اور جائز ٹھہرایا ہے۔ اب جاننا ہے کہ مرد کا ستر کیا ہے، عورت کا ستر کیا ہے۔ مرد کے لیے ستر ناف سے لے کر کے گھٹنے تک ہے، گھٹنا ستر میں شامل ہے۔ چنانچہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اما علمت ان الفخذ عورۃ، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ران ستر میں داخل ہے؟ تو گھٹنا اور ران یہ چھپا ہوا ہونا چاہیے، یہ ستر میں داخل ہے مرد کے لیے۔ عورت کا ستر کیا ہے؟ عورت کا ستر پورا بدن ہے، جس میں چہرہ اور ہتھیلی بھی بہتر ہے کہ چھپانے کا اہتمام کیا جائے۔ عورت کے لیے چہرہ اور ہتھیلی بھی کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم سورہ احزاب آیت نمبر 43 میں، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، کہ اگر تم نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنا چاہو تو پردے کی اوٹ میں مانگو۔ نبی کی بیویاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ ایمان والوں کے لیے ماں کا درجہ رکھتی تھیں۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ نبی کی بیویوں سے بھی کچھ مانگو تو پردے کی اوٹ میں مانگو۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگرچہ کسی کے بارے میں غلط خیال نہ آ سکتا ہو، اس کے باوجود بھی اس کو چاہیے کہ پردے کا اہتمام کرے، کیونکہ نبی کی بیویوں کے بارے میں غلط خیال نہیں آ سکتا تھا۔ اس کے باوجود بھی صحابہ کے بارے میں حکم دیا گیا کہ جب کچھ مانگنا ہو تو پردے کی اوٹ میں مانگو۔ اللہ نے فرمایا ذَلِكَ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، یعنی ایسا کرنا جو ہے نا تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے پاکیزگی کا سبب بنے گا۔ البتہ
محرم مردوں کے سامنے عورت کا لباس یہ ہوگا کہ تمام بدن کو ڈھانپے گی۔ محرم مرد سے مراد کیا ہے؟ جیسے باپ ہے، چچا ہے، بھتیجا ہے، بھانجا ہے، ماموں ہے، تو یہ لوگ محرم مرد ہیں۔ تو ان لوگوں کے سامنے عورت کا لباس کیا ہونا چاہیے؟ تمام بدن کو ڈھانک کر کے رکھے گی، سوائے ان انگوں کے جو عام طور پر ظاہر ہو جاتے ہیں، جیسے بال ہے، گردن ہے، پیر ہے، تو یہ جسم کے جو خاص انگ ہیں ظاہر ہو جاتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک عورت اپنے باپ کے پاس ہے، بھائی کے پاس ہے، چچا بھتیجا کے پاس ہے، تو کیا سینہ کو کھلا رکھ سکتی ہے؟ نہیں، سینہ کو کھلا نہیں رکھ سکتی، لیکن گردن کھلا رہ سکتا ہے، بال کھلا رہ سکتا ہے، پیر کھلا رہ سکتا ہے، چہرہ کھلا رہے گا کوئی بات نہیں، ہاتھ کھلا رہے گا کوئی بات نہیں، جو کامن جو حصے ہوئے کھلے رہ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن شوہر بیوی کے بیچ کوئی پردہ نہیں، شوہر بیوی آپس میں کیسے بھی رہیں، کوئی پردہ نہیں ہے۔ جائز لباس میں ٹوپی ہے، کرتا ہے، پاجامہ ہے، چادر ہے، قبہ ہے، جبہ ہے، یہ سب کے سب جائز ہے۔ اسی طریقے سے مرد کے لیے پینٹ پہننا بھی جائز ہے۔ ہماری شریعت نے ایسا نہیں کوئی کسی کو پابند کیا ہے کہ وہ پینٹ نہیں پہن سکتا ہے، پینٹ بھی پہن سکتا ہے۔ البتہ مرد کو چاہیے کہ ایسا لباس نہ پہنے جو بالکل ہی شفاف ہو، جس سے جسم کے انگ جھلکتے ہوں، اور عورت کے لیے تو ایسا شفاف لباس پہننا جس سے جسم کے انگ جھلکتے ہوں حرام ہی ہے، ناجائز ہے، جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عورت بھی اگر اپنے محرم مردوں کے بیچ ہے، جیسے بھائی کے بیچ ہے، باپ کے بیچ ہے، بھتیجے کے بیچ ہے، بھانجے کے بیچ ہے، ماموں کے بیچ ہے، چچا کے بیچ ہے، تو وہ ایسا پینٹ پہن سکتی ہے جو بالکل چست نہ ہو، نارمل پینٹ، کامن پینٹ اگر پہننا چاہے تو اس بات کی گنجائش ہے، لیکن اس میں مرد کے پینٹ کی شکل نہ پائی جائے، یعنی مرد کے پینٹ کی شکل پائی جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجا اس مرد پر جو عورتوں کی شکل اختیار کرے، اور اس عورت پر جو مردوں کی شکل اختیار کرے۔ تو مردوں کا لباس الگ ہونا چاہیے، عورتوں کا لباس الگ ہونا چاہیے۔ پینٹ جو مرد پہنتا ہے وہی پینٹ عورتوں کے لیے بھی عام دنیا کے لیے بنائی جاتی ہے۔ پینٹ کی شکل اگرچہ ہم دیکھ کر کے پہچان لیں کہ یہ مرد کے لیے بنایا گیا پینٹ ہے، یہ عورت کے لیے بنایا گیا پینٹ ہے، لیکن شکل دراصل دونوں کی ایک ہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ بہت ہی ٹائٹ ہوتا ہے، خاص طور پر عورت کا پینٹ اور زیادہ ٹائٹ ہوتا ہے، تو ایسا پہننا ایک عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ بلکہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، 2 طرح کے جہنمی ایسے ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا، جن کو میں نے نہیں دیکھا، گویا کہ بعد میں پیدا ہوں گے۔ ان میں سے ایک بیان کیا کہ ایسی عورتیں ہوں گی، نساء کاسیات عاریات مائلات مومیلات، ایسی عورتیں ہوں گی جو پہنی بھی ہوں گی، ننگی بھی ہوں گی، مائل کرنے والی ہوں گی، مائل ہونے والی ہوں گی۔ اگرچہ ایک عورت نیت کی اچھی ہے، لیکن لباس اس کا اگر اچھا نہیں ہے تو اس کے اوپر بھی یہ حکم لگے گا، کیونکہ ساری عورتیں ایسا نہیں ہے کہ مائل ہونے والی ہوتی ہیں، اچھی نیت کی بھی عورتیں ہوتی ہیں، لیکن لباس ویسا ہے تو اس ناحیہ سے وہ بھی مائل کرنے والی ہے، مائل ہونے والی ہے۔ اگرچہ مائل ہونے والی نہ ہو لیکن ویسا لباس ہے تو دوسرے مائل ہوں گے، اور اسی لیے بلاತ್کار کی جو گھٹنائیں ہوتی ہیں ان کے پیچھے ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک عورت کا اگر لباس اچھا نہ ہو تو جو شرارت پسند لوگ ہیں ایسی عورتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ ایک عورت کو دیکھیے جو حجاب میں ہے، ایک عورت کو دیکھیے جو پینٹ اور ٹی شرٹ میں ہے، دونوں میں سے کس کو اگر کوئی شرارت پسند ہے تو چھیڑے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس پردے والی عورت کو نہیں چھیڑ سکتا، بلکہ اس عورت کو ہی چھیڑے گا جو پردے سے نہیں ہے یا تنگ لباس پہنے ہوئی ہے۔ تو اسی لیے اسلام نے کہا کہ عورت کا لباس ایسا ہو کہ اس کی خود عزت کی حفاظت ہو سکے اور دوسرے بھی اس کا احترام دل میں بسا سکیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اکیلے میں اگر ضرورت نہیں ہے تو کیا سطر کھول سکتے ہیں؟
ضرورت کے تحت سطر کھول سکتے ہیں۔ جیسے اگر ایک آدمی کو غسل کرنا ہے تو بہتر تو یہی ہے کہ پیشاب پیخانے کے راستے پہ کپڑا ہو، لیکن اس کے باوجود بھی اگر بالکل بدن کھول کر کے کوئی غسل کر رہا ہے تو اکیلے میں اس بات کی گنجائش ہے کیونکہ یہ ضرورت کے تحت ہے۔ لیکن اگر ضرورت کے تحت نہیں ہے تو بغیر ضرورت کے کپڑے اتارنا، سطر کھولنا اچھی بات نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ احق ان یستحیا منہ من الناس، اللہ تعالیٰ زیادہ حق رکھتا ہے کہ لوگوں کے مقابلے میں اللہ سے حیا کی جائے۔ یعنی آپ انسان سے حیا کرتے ہیں تو اللہ تو زیادہ حق رکھتا ہے نا کہ انسانوں کے مقابلہ میں اللہ سے حیا کی جائے۔ کیا اللہ سے ہم چھپ سکتے ہیں؟ اکیلے میں بھی ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، وہاں اللہ دیکھ رہا ہے ہمیں۔ فرشتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہم اگر کوئی غلط کام کرتے ہیں تو ہمارے انگ بھی ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ تو اکیلے میں بھی ہم ہوں تو حقیقی معنوں میں ہم اکیلے اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکتے اگر ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں تو، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں بھی دیکھ رہا ہے۔